بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان دوستو، کافی دیر کے بعد آپ کو یہ آپ کے لیے ریکارڈنگ کرتے ہوئے میں تھوڑا آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ آج ہماری یہ اس ریکارڈنگ کا مقصد ہے کہ ہم جو انرجی کرائسس پہ جو بھی سلسلہ چلایا ہوا ہے اس میں جو آپ کے سوالات آ رہے ہیں ان کے جوابات تو میں آپ کو ساتھ ساتھ دے جا رہا ہوں۔ تو آج میں نے کچھ آپ کے سوالات چوز کیے ہیں جو 5 سے زیادہ لوگوں نے ایک ہی سوال پوچھا ہے، ان کو میں نے چوز کیا ہے ان کے اوپر روشنی ڈالنے کے لیے۔ آپ کے جو سوالات ابھی میرے پاس آئے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو لوگوں نے پوچھا ہے، انہوں نے پوچھا کہ دیر سے ریکارڈنگ کیوں کرتا ہوں۔ تو دوستو ایسا ہے کہ دیر سے اس لیے ریکارڈنگ کرتا ہوں کہ میں اپنے کام میں مصروف بھی رہتا ہوں، تو میرے پاس بہت زیادہ ٹائم ایسے نہیں ہوتا، تو آپ جو ٹائم نکلتا ہے میرے پاس وہ میں آپ کو آپ کے جوابات دے دیتا ہوں، تو ریکارڈنگ کے لیے پھر ٹائم نہیں بچتا۔ تو دوسرا سوال آپ کا ہے کہ زیادہ لوگ کئی میرے سے پوچھتے ہیں جی آپ اتنی باتیں کرتے اتنا کچھ کرتے ہیں تو آپ پاکستان میں کیوں نہیں آتے، ادھر آ کے کیوں نہیں شروع کرتے؟ میرے بھائی میں بہت دفعہ پاکستان آیا ہوں، آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا اپنی پچھلی ریکارڈنگز میں۔ تو پاکستان میں آیا ہوں، جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کے اندر میں نے بڑے بڑے سال ضائع کیے ہیں اور مالی بھی نقصان کروایا ہے، ٹائم کا نقصان کروایا ہے، لیکن لوگ تھوڑا سا فائدہ لے کے مجھے کک آف کر دیتے ہیں اور اپنا وہ اس فائدے سے اس کام سے فائدہ لیتے رہتے ہیں۔ تو پاکستان آنے میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے میں صرف باتیں ہی کرتا رہتا ہوں، اور میں پریکٹیکل بندہ ہوں، میں صرف باتیں نہیں کرتا ہوں، جو بھی کہتا ہوں وہ ثابت کر کے دیتا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے جو بھی اللہ تعالیٰ نے سوجھ بوجھ دی ہوئی ہے اس کے مطابق جو بھی کوشش کرتا ہوں وہ سچے دل سے کرتا ہوں، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مجھے کامیاب کرتی ہے۔ اگلا سوال جو لوگوں کا یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے آج کل تھوڑے دنوں میں مجھے نندی پور کے سوالات ہی بھیجے جا رہے ہیں۔ نندی پور کے اوپر بڑی روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ابھی ڈالیں گے۔ تو اس سے پہلے میں آپ کو مجھے کئی دوستوں نے، مجھے لگتا ہے اس میں کئی سارے میرے میڈیا کے بھی دوست ہیں، تو انہوں نے مجھے پوچھا ہے ایل این جی کے اوپر، ایل این جی کے کچھ سوالات پوچھے ہیں، تو میرا خیال ہے ایل این جی سے پہلے شروع کرتے ہیں۔ ایل این جی کا میں آپ کو تفصیل بتا دوں کہ ایل این جی لیکوڈ گیس ہے، جو نیچرل لیکوڈ گیس ہے۔ تو اس کو جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس کی، جو وہ زیادہ تر شپوں پہ آتا ہے، اور شپ میں ویسلز لگے ہوتے ہیں، ان کے اندر ایل این جی بھری ہوتی ہے۔ جب وہ ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے اس کی، تو وہ جب آ کے ان لوڈنگ کا سسٹم ہے، اس کو جیٹی بولتے ہیں، تو وہاں سے اس کو سیکشن کر کے پائپ لائن کے ذریعے اس کے جو بڑے سٹوریج ہیں ان کے اندر لایا جاتا ہے، اس کے بعد اس کا پروسیس ہوتا ہے۔ تو آپ اسپیسیفک مجھے پاکستان کے لیے پوچھ رہے ہیں، تو پاکستان کے پاس سٹوریج وغیرہ نہیں ہے، ایل این جی لے رہے ہیں، تو وہ میں تو اس ٹاپک پہ نہیں بات کروں گا کہ وہ کیا ریٹس ہیں، کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے۔ ان کو مہنگا پڑنے کی وجہ بتا سکتا ہوں کہ کس وجہ سے ان کو مہنگی پڑے گی، کیونکہ ان کے پاس سٹوریج نہیں ہے، اور یہ شپس جو ہے نا وہ ان کو ادھر ہی کھڑا کریں گے اور ان کے اندر سٹوریج کریں گے، وہاں سے یوز کرتے رہیں اور باقی وہ سٹوریج اس کے اندر پڑی رہے۔ تو اس کی وجہ سے شپس کا جو یومیہ یا ایک دن کا آپ کہہ لیں کرایہ وغیرہ پڑ گیا، تو اس کی وجہ سے یہ مہنگی ہو جائے گی۔ پھر اس کا پروسیس جو ہے وہ مہنگا ہے، پروسیس میں کئی سارے مرحلے ہیں جو ان کے پاس ابھی نہیں ہیں، جن کے اوپر توجہ نہیں کی، اور یہ پلوں کے طریقے سے ہی اس کو ایل این جی کے اوپر کام کری جا رہے ہیں۔ تو ایل این جی میں جو اگلا پروسیس ہے وہ بھی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں سارا بتاؤں گا کہ کیسے یہ اس کو پروسیس کیا جاتا ہے، تو کیا کچھ اس کے لیے کرنا پڑتا ہے، اس میں نائٹروجن گیس کتنی استعمال ہوتی ہے، اس کی کاسٹ بھی اسی کے اندر شامل چلی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بہت ساری اس کے اوپر روشنیاں ڈالوں گا۔ فی الحال میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں یہاں پہ کہ بھئی یہ مہنگی آپ کو پاکستان میں کیوں پڑے گی، اس کی ریزن جو آپ کو کوئی بندہ ڈسکس نہیں کرے گا، باقی چیزیں ساری ڈسکس کرتے رہتے ہیں، اصل جو ریزن ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ابھی ہم چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے کہ بہت سارے لوگوں نے مجھے پوچھا ہے کہ جی دوبارہ پوچھا ہے کہ جی انرجی کرائسس پہ کنٹرول سپیڈ پہ، یعنی سپیڈی کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں ہم؟ تو میرے بھائی میں نے بہت دفعہ پہلے بتایا ہے
کہ اصل میں پاکستان کا مسئلہ انرجی نہیں ہے. الیکٹریسٹی لینی ہے آپ نے جب مرضی لے لیں، جتنی مرضی لے لیں. صبح آپ پیسے جمع کرائیں اور امریکہ سے بے شک کیبلز ڈال کے الیکٹریسٹی لے لیں. پاکستان کا مسئلہ ہے سستی انرجی، سستی بجلی، سستی انرجی، سستے سارا کچھ. پاکستان کا یہ مسئلہ ہے. تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ سستی ہم چیز پیدا کریں، تو وہ ہمیں خود پیدا کرنی پڑے گی. جب ہم باہر سے لیتے ہیں تو کوئی بھی چیز سستی نہیں رہ سکتی. دوسرے کا جو ریٹ لگا ہوتا ہے، جو دوسرا بندہ ریٹ اپنا مانگتا ہے، اس کے ساتھ ہم کتنی بھی نیگوشیشن کر لیں، کتنا بھی ہم اس سے بارگن کر لیں، ہمیں اس کے ریٹ سے لینی پڑتی ہے، اس کے اوپر ٹرانسپورٹیشن لگانی پڑتی ہے. پھر آگے ہم کہیں بھی سستی چیز نہیں پیدا کر سکتے. تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ سورسز اور ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بڑے لوگوں کو بڑا کچھ دیا ہوا ہے اور بڑی سینس دی ہوئی ہے. دنیا میں بڑا کچھ ہو رہا ہے. بجلی کے بنانے کے ایسے طریقے بھی آ چکے ہیں جہاں پہ آپ کی کنزمپشن جو ہے نا وہ کچھ نہیں ہوتی، یعنی اس کے اوپر آپ کو خرچ نہیں کچھ کرنا پڑتا. ایسے طریقے بھی ہیں. میں آپ کو اس کا پریکٹیکل کر کے بتا سکتا ہوں کہ اب بغیر کسی اس کی لاگت کے بجلی پیدا ہو جائے. تو ابھی ہم میرے خیال میں بہت لمبی ریکارڈنگ کرنے کے بجائے واپس چلتے ہیں. جو بہت زیادہ لوگ پوچھ رہے ہیں نا آج کل، جو بڑا گرم ہے سوال، نندی پور کے اوپر. دیکھیں میرے بھائی کہ نندی پور کا ایک پلانٹ ہمارا جیسے مشینری گل سڑ رہی تھی، جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس کو پکڑ کے انہوں نے لگایا. سب سے پہلے تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ بھی ایک پلانٹ کا اضافہ ہوا پاکستان میں. اس کے لیے شاباش دینی چاہیے کہ نندی پور کا پلانٹ ہمارے ملک میں لگا. ہم میڈیا والا کام کریں گے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک کی بہتری ہو. ہمارا مقصد یہ نہیں ہے جیسے میڈیا کرتا ہے. نہ تو کرپشن کرنے والے بات ہوتے ہیں، نہ میڈیا اچھالنے کے لیے بات ہوتا ہے. ہم لوگ باہر بیٹھے ہوئے اپنے جو دوسرے دوست ہیں، دوسرے ملکوں کے بندے ہیں، ان کو کیا بتائیں کہ ہر روز ہم اگر میڈیا کو دیکھیں، پاکستانی میڈیا کو، تو ایسے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ دہشت گردی پاکستان میں ہے، سب سے زیادہ کرپشن پاکستان میں ہے، سارا بیڑا گرک جو چیزوں کا بھی ہو رہا ہے وہ پاکستان میں ہی ہے. تو کم از کم ہم جب بھی بیٹھتے ہیں تو ایک دم آواز اٹھا دیتے ہیں کہ جی فلاں بندے نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا. تو جیسا بھی ہو، جتنا بھی ٹوٹا پھوٹا ہو، جتنا بھی بیکار ہو، ایک بندہ پاکستان کا پرائم منسٹر ہے، ہم سیدھا اس کے اوپر بیٹھ کے سارا میڈیا شور ڈال رہا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ بھی اس کے مشیروں نے کچھ کیا ہو، اس کے وزیروں نے کیا ہو، اس کے دوسرے لوگوں نے کچھ کیا ہو. تو ہم پاکستان کی سب سے پہلے، جب پاکستان کے وزیر اعظم کا نام خراب ہوگا تو پاکستان کا نام بھی سب سے پہلے خراب ہوگا. تو میرے خیال میں میڈیا کو بھی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے، اور وہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کو بھی تھوڑی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. اگر وہ خود نہیں اس میں انوالو ہوتے تو کم از کم چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اب یہاں سے میں آپ کو نندی پور کے اوپر اور روشنی ڈالنی شروع کرتا ہوں. میرے دوستوں کے نندی پور کا جو مسئلہ اس وقت ہمارا بنا ہوا ہے، وہ ہمارا یہ جو گڈ نیوز ہمارے لیے یہ ہے کہ وہ بجلی پیدا کرنے لگ گیا. اب ہمارا مسئلہ ہے اس کو سستی کرنی. یہ جو ہے نا کرپشن اور کیا ہوا کیا نہیں، اس کو ایک سائڈ پہ رکھے. اس کی کمیٹی بنے گی، کمیٹیوں کا جو رزلٹ نکلتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جو کورٹس کے فیصلے ہوتے ہیں، جو دوسرے ہوتے ہیں، وہ الگ بات ہے اور لمبی بحث ہے. ہم صرف اگر اس کے اوپر غور رکھیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہمیں کرنا کیا. سب سے بڑی بات اچھی بات یہ ہے کہ اس نے بجلی پیدا کرنی شروع کر دی. اب مسئلہ ہمارے پاس یہ نہیں رہ گیا کہ ہمارے پاس وہ بجلی نہیں پیدا کر رہا. اب ہمارے پاس مسئلہ یہ رہ گیا کہ سستی بجلی نہیں پیدا کر رہا. اس میں ایندھن کا جلائیں، اس کی کنورژن کی، اس کی جو کہ ٹھیک ہے غلطیاں ہوئی ہوں گی، کوئی بھی پروجیکٹ لگتا ہے اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن اس میں سستی بجلی لینا اتنا مشکل نہیں ہے. اب وہ سمجھے کہ وہ 80% اس کا کام ہو گیا، 20% ہے. 20% کیا ہے کہ اس کی کنورژن کرنی پڑے گی. تو اس کی کنورژن کے لیے میں بھی حاضر ہوں کسی وقت بھی، جس مرضی فارم پہ مجھے بیٹھ کے میرے ساتھ ڈسکس کی جا سکتی ہے. دوسرے بہت سارے لوگ ہیں پاکستان میں، ایسے لوگوں کو اگر آپ نے چانس دیا ہے جن کو شاید سیمنٹ، بجری، ریت کا تو بڑا ایکسپیرینس ہوگا، لیکن وہ سول ورک تھا، اس میں پتلا گاڑا ادھر ادھر چل جاتا ہے. یہ ہے میکینیکل، یہ ٹیکنیکل باتیں ہوتی ہیں. اس میں ایک سکرو بندے کو کہیں کا کہیں لے جاتا ہے.
تو میرا جو بلیو ہے وہ ہم نندی پور والے مسئلے میں تو کوئی بگاڑ نہیں ہے. اس کو جب مرضی تھوڑی سی وہ سوچ یوز کر کے اس کو ٹریک پہ لایا جا سکتا ہے، اس کے اندر سے فائدہ لیا جا سکتا ہے. اب صرف نندی پور کے اوپر ہی بیٹھ کے روتے رہیں گے، وہ صفائیاں دیتے رہیں گے اور سارا کچھ کرنے کے بجائے اس کو چھوڑ کے نندی پور کی کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہے اس کا حل کر کے اس کو چلنے دیں. اصل میں پاکستان کا جو آپ کی پیداوار میں اضافہ کرنا ہے نا، وہ یا تو پھر آپ سیدھے چلے جائیں کالا باغ ڈیم پہ. اب کالا باغ ڈیم دنیا کہیں کی کہیں پہنچ گیا، ہم ایک مسئلے کو لے کے بیٹھے ہیں، اس کو بھی سائڈ پہ رکھتے ہیں. میں نے بہت دفعہ آپ کو یہاں پہ بھی عرض کیا ہے کہ قابو پانا پاکستان میں بجلی پہ، دوسری انرجی کرائسس پہ، وہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے بڑے پلانٹس اور بڑی بڑی چیزوں کے پیچھے پڑ جائیں. آپ کو یہ سمجھیں کہ 1 میگا واٹ سے لے کے 5 میگا واٹ کا ایک یونٹ بنانا پڑے گا، 5 سے 10 دوسرا یونٹ، 10 سے 50 تیسرا یونٹ. یہ 3 یونٹ الگ الگ جگہ پہ کام کرنے لگے، الگ الگ سطح پہ کام کرنے لگ جائیں. اور سب سے جو ضروری بات ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کم از کم گورنمنٹ کو، ہماری پاکستان گورنمنٹ کو، جو پرائیویٹ سیکٹر میں بندے بجلی بنانا چاہتے ہیں ان کو بنانے دیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. یہ جو اپنے کسٹم والے بٹھائے ہوئے ہیں ڈاکو راستے میں، ان کو بھی تھوڑے دن کے لیے رسی ڈال دیں تاکہ لوگ پرائیویٹ سیکٹر میں کچھ اپنے مدد آپ کے تحت کچھ نہ کچھ کر سکیں. اور ان کو گارنٹی ہو کہ جب ہم الیکٹریسٹی پیدا کریں گورنمنٹ ہم سے خریدے گی اور پیسے بھی دے گی، اور چیکس لینے کے لیے چکر نہیں لگانے پڑیں گے. تو پرائیویٹ سیکٹر میں اس کی وہ کھول دیں. ملک کو یہ سمجھیں کہ حالت جنگ میں ہے، جہاں اس گورنمنٹ نے بہت اچھے کام کیے ہیں، جیسے دہشت گردی کم ہو گئی، پاکستان کو ایک روہیل شریف دے دیا، پاکستان کو اور بڑا کچھ دے دیا. اپریشیٹ کرتے ہیں، یہ اپریشیٹیبل باتیں ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پلیز یہ جو بات ہے یہ سمجھیں کہ ایک جیسے بندہ سانس لیتا ہے، یہ پاکستان کے سانس کی بات ہے. پاکستان کی معیشت سانس لیتی ہے. اس کے ساتھ بے روزگاری بڑھتی ہے، اس کے ساتھ اور بڑے مسئلے جڑے ہوئے ہیں. یہ صرف بجلی، پانی اور گیس، یہ بیسک سہولیات دینے کی آپ پابند ہیں. آپ نے اس بات کے ووٹس لیے ہوئے ہیں، آپ اس قوم کو ووٹس دیں، اس کا صلہ دیں ووٹس کا، اور صرف یہ ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں. ان کو یہ بیسک سہولیات آپ کے دینی آپ کا فرض ہے، آپ کے اوپر واجب ہے، آپ ان کو دیں. تو اس کو دینے کے لیے آپ کو کچھ بھی کرنا پڑے کریں. آپ اتنے ارب خرب لگا کے ایک پلانٹ کے اوپر بیٹھے رہیں گے تو باقی قابو کیسے پائیں گے آپ؟ میری آپ سے درخواست ہے میاں صاحب، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ کے جتنے بھی دوست ہیں، آپ کے جتنے بھی یہ مشیران ہیں، ان کے اوپر اتنا ڈیپینڈ نہ کریں کہ یہ آپ کو کہیں ایسی جگہ پہ لے جا کے پھنسا دیں کہ آپ کو واپسی کا راستہ نہ ملے. ابھی کچھ بھی نہیں بگڑا، ابھی آپ بالکل صحیح ٹریک پہ جا رہے ہیں. تھوڑا سا مسئلہ رہ گیا. اب سے بھی آپ یہ جو آپ کے بندے باقی تو چھوڑیں، آپ باقی لوگوں کو سڑکوں پہ گھسیٹ رہے تھے ان کو چھوڑیں، وہ چلے گئے، دفع ہو گئے، بے شک آپ کے تامن سے گئے ہیں. اب آپ کے جو بندے ہیں ان کو تو پکڑ کے ابھی پاس ہی ہوگا نا، پیسہ ادھر سے نکال لیں تو آگے چل پڑتے ہیں. تو آپ پلیز مہربانی کر کے یہ نندی پور کو گیو اپ نہ کریں. اس کو جو بندے آپ کے جو پہلے بندے فیل ہو گئے ان کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ کر دیں. ان کو کہیں یار آپ ریسٹ کر لو، آپ تھک گئے ہو، آپ نے بونسز لے لی، آپ نے رات دن جاگ لیا، آپ تھوڑا ریسٹ کر لو. آپ ایسے لوگوں سے کم از کم 5-6 مہینے مشورہ کر لیں. حالانکہ 5-6 مہینے میں یہ نندی پور کا 1 مہینے میں اس کا یہ رزلٹ یہاں پہ پہنچ سکتا ہے کہ آپ یہ پروفٹ میں چلا جائے. اور 5 مہینے میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ پروفٹ کا یہ آپ کو چیپ بھی نہیں، آپ کو بالکل فری میں بجلی بھی بنا کے دے سکتا ہے. آپ پلیز اس کے لیے کچھ سوچیں. تو جو میں تو ادھر بیٹھ کے باتیں ہی کر سکتا ہوں، مجھے اگر چانس نہیں ملے گا تو میں باتیں ہی کر سکتا ہوں، وہ میں کر ہی جاؤں گا. اس طرح بڑے لوگ بیٹھے ہوں گے جو بیچارے یہ باتیں بھی نہیں کرتے ہوں گے، دیکھ کے ہنستے ہوں گے، دیکھ کے محسوس کرتے ہوں گے یار یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. تو پاکستان کے لیے جئیں، پاکستان کی خدمت کریں، جہاں بھی رہیں، جیسے بھی رہیں، اور ہمیشہ یہی کہتے رہیں، پاکستان زندہ باد.